کل ہم نے اہل کتاب کے اوصاف میں سے ایک وصف ذکر کیا، تحریف، کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام میں تحریف کیا کرتے تھے، لفظی طور پر اور معنوی طور پر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کچھ لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بری صفت جس طرح یہودیوں میں موجود تھی، ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں علم کے طرف، علماء کے طرف، لیکن ان میں یہ خیانت موجود ہے۔ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے قرآن و سنت کا، عوام کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتے بلکہ چھپاتے ہیں، گول مول کرتے ہیں۔ تو یہ صفت اہل کتاب کی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھا ہے، اگر آپ یہودیوں کے نمونوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے باطل پرست مولوی کو دیکھو، اگر آپ نصارہ کے نمونے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے زمانے کے باطل پرست پیروں کو دیکھو۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جو یہود تھے وہ بھی گزر گئے، جو نصارہ تھے وہ بھی گزر گئے، قرآن مجید تو انہی کے لیے تھا، تو پھر تو قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ آپ نے خاص کیے ایک زمانے کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے جو صفات ہے اس کا مصداق اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے باطل پرست مولویوں کو دیکھو، اگر ان میں وہی تحریف کی صفت موجود ہے تو انہی آیات کے مصداق یہ لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ جو تحریف جس طرح یہودیوں میں موجود تھا تو اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں میں تحریف موجود ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں فقہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شامی، جو بہت ہی معتبر کتاب ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملے گی جو عقل اور نقل کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مؤلف نے اس کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہے، بلکہ کسی غیر نے اس کتاب میں یہ چیزیں داخل کی ہے۔ جیسا کہ شامی میں ہے، اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے، قدیمی چاپ میں ہے، ابھی جو شامی چپتی ہے تو اس میں یہ جزیہ موجود نہیں ہے، اس میں یہ اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے تو فَلْيَذْهَبْ سَبْعَةَ أَقْدَامٍ، 7 قدم آگے جائے اور پھر کہے کہ جو میری چیز گم ہو چکے یہ واپس کر دے، اے پیرانی پیر، اگر آپ نے واپس نہیں کی تو میں تجھے اولیاء کے رجسٹر سے نکالوں گا۔ اب یہ بات جو ہے قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ ظاہر بات ہے کہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ ایک موحد متبع السنہ شخصیت تھی، انہوں نے خود اس کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے بلکہ یہ کسی غیر نے اس کتاب میں یہ بات داخل کی ہے۔ تو اہل بدع اور باطل پرست لوگ اسی جزیے کو لے کر کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس یہودی آ گئے اور ایک خط ان کے سامنے رکھا، اور اس خط میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہود سے جزیہ معاف ہے، اور اس پر بطور دستخط کے 2 شخصیات کے دستخط موجود تھے، ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دستخط اور دوسرا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی دستخط۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ اس وقت ایک عظیم عالم اور مؤرخ خطیب بغدادی رحمہ اللہ حیات تھے، ان کے پاس وہ خط لے کر گئے بادشاہ۔ تو جب خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس خط کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں ہجری میں فوت ہو گئے،
اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بے اسلام ہوئے 8ویں ہجری میں، اور یہ جو خط ہے یہ 7ویں ہجری میں لکھی گئی ہے، تو کیا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ کیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قبل الاسلام معتبر تھی؟ تو بادشاہ نے یہودیوں کو دیکھا کہ تمہاری جھوٹ ہے، تمہاری تحریف ہے۔ تو لفظی طور پر بھی لوگ تحریف کرتے ہیں اور معنوی طور پر بھی، لہٰذا جب بھی آپ حضرات کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو تو سب سے پہلے آپ تولے اس کو قرآن و سنت کے ساتھ کہ آیا یہ مسئلہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر موجود ہے فبہا و نعمت، اس کو لے لیں، اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کو قبول نہ کریں۔